ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ آقا نامدار حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان بیان فرماتے ہیں۔ 3 باتیں ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، 3 کام ہیں جن کے کرنے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ اجر بتایا ہے۔ اس کے کرنے پر یہ اجر ملے گا، اس عمل کے کرنے پر یہ ثواب ملے گا، اور اس عمل کے کرنے کے اوپر اللہ اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ 3 کام اور 3 ہی اجر، ان میں سے پہلا کام اور پہلا اجر جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما مسلم کسا مسلمن ثوبا علی عرن، جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو بے لباس ہونے کی حالت میں کپڑا پہنا دیا ہے۔ بے لباس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، ظاہری جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں تھا، یا آج کل جیسے سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو اس کے پاس اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، تو کوئی اس کو لباس کی ضرورت تھی، اس نے ضرورت مند بندے کو، مسلمان کو لباس پہنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کساہ اللہ من خضر الجنت، اللہ اس انسان کو قیامت کے دن جنت کا ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ دنیا میں چونکہ اس نے لباس پہنایا تھا تو قیامت والے دن بدلہ بھی اس کو اس کے برابر دیا جائے گا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہاں اس نے ایک عام ادنا سا لباس پہنایا تھا، اور قیامت والے دن اللہ اس کو جنت کا وہ لباس پہنائیں گے جو کبھی پرانا بھی نہیں ہوگا اور کبھی خراب بھی نہیں ہوگا جی۔ یہ جنت کا لباس ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جنت کا لباس جب پہنا جائے گا وہ پرانا بھی نہیں ہوگا، پھٹے گا بھی نہیں، خراب بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ انسان کا بدلہ ہے جو دنیا میں کسی کو کپڑا پہنا دیتا ہے۔ دیکھیے اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، معاشرے میں سردی کا موسم شروع ہونے لگا ہے، وہ غریب لوگ کہ جن کو تن ڈھانپنے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے، گرم چادر ضرورت ہے تو وہ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی جرسی ضرورت ہے وہ نہیں ہے، کسی کو موزے یا جورابیں ضرورت ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کسی کو دیتا ہے تو قیامت والے دن اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور حدیث ملانا چاہتا ہوں، باقی 2 چیزیں بعد میں بتاتا ہوں۔ کسی کو کپڑا پہنانے کے اوپر ایک اور فضیلت ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی ہے، وہ میں اس کے ساتھ شامل کر کے اگلی 2 باتیں بعد میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم کسا مسلما ثوبا، آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کوئی کپڑا پہنا دیتا ہے، الا کان فی حفظ من اللہ ما دام علیہ منہ خرقۃ، آپ نے فرمایا کہ جس غریب کو اس نے کپڑا پہنایا تھا، جب تک ایک چیتھڑے کے برابر، 4 انگلی کے برابر کپڑا بھی اس غریب کے پاس رہے گا اور وہ اس کو استعمال کرتا رہے گا، 4 انگلی کے برابر، زیادہ نہیں، پھٹ گیا، ختم ہو گیا، تھوڑا سا ایک ٹکڑا رہ گیا جیب کے برابر جی، ایک ٹکڑے کے برابر بھی اگر اس کے پاس کپڑا رہ گیا غریب آدمی کے پاس، جس آدمی نے جس کو یہ لباس دیا تھا وہ بندہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، ہمیشہ اس کے اوپر اللہ کی حفاظت رہے گی جی، اور وہ بندہ اللہ کی حفاظت اور تحفظ میں رہے گا، مصائب سے، مشکلات سے، تمام قسم کی چیزوں سے بچا رہے گا۔ ایک اور فضیلت جو اس حدیث میں تو نہیں ہے، مجھے ویسے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، کسی بندے کو آپ نے لباس دیے ہے، نماز پڑھنے والا بندہ تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ تھا، کوئی اچھے اعمال کرنے والا بندہ تھا جی، اس کو کسی آدمی نے سوٹ لے کے دے دیا جی، جب تک وہ سوٹ اس کے اوپر رہے گا نا، جتنی عبادتیں بھی وہ اس کپڑے کے ساتھ کرے گا، اس کپڑا دینے والے کو اللہ ان تمام عبادتوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو سوچنا چاہیے اس کے اوپر، کسی کو بھی کپڑا دینا ثواب کا کام ہے،
لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو دینے کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے جی۔ چنانچہ پہلا کام تو یہ ہو گیا، جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا اللہ جنت کا اس کو ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ نمبر 2، ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع، جس کسی آدمی نے کسی دوسرے مسلمان کو جو بھوکا تھا کھانا کھلا دیا جی، کسی بھی غریب مسلمان کو کھانا کھلا دیا، وہ بھوکا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، اس کے بچوں کے پاس نہیں تھا، اس نے اس کو کھانا دے دیا کھانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ اطعمہ اللہ من ثمار الجنت، اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ اس نے دنیا کے اندر کھانا دیا، بدلے میں اللہ اس کو جنت کے پھل عطا فرمائے گا، مزے کے ساتھ یہ کھائے گا، جتنے کھائے گا پھر بھی پھل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بدلہ ہوگا اس انسان کا جس نے دنیا کے اندر کسی غریب اور بھوکے بندے کو کھانا کھلا دیا۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے جی، کسی کو کھانا کھلانا، پانی پلانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس کا تو ہمیں اس وقت پتہ چلے گا نا جس وقت انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے جی۔ تیسرا اور آخری کام جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایما مسلم سقا مسلم، ایما مسلم سقا مسلمن، جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلا دیا جی، وہ پیاسا تھا، اس کے پاس پانی موجود تھا، اس نے اس کو کہا کہ چل یار یہ میرے پاس پانی، آپ پیاسے ہیں، اس کو پی لیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، جنت کی سب سے اعلیٰ شراب اللہ اس کو پلائیں گے، جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان پیاسے کو پانی پلایا تھا۔ آج ہر طرف دیکھیے کپڑے کی ضرورت جس کو ہے، پانی کی کس کو ضرورت ہے، کھانے کی کس کو ضرورت ہے، اس کے اندر زیادہ دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں تھی، ایک خاتون آ گئی، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں، تو اس نے مجھ سے نہ کہا کہ کوئی چیز ہو تو ہمیں دیجیے، کافی دنوں سے ہم نے کھایا کچھ نہیں ہے۔ یہ بچے بھی بڑی عجیب شائع ہوتے ہیں، بچے جب ماں باپ کے سامنے روتے ہیں نا کہ ہمیں کھانا چاہیے اور والدین کے پاس نہیں ہوتا، خدا کی قسم یہ صرف وہ والدین ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ ایسا وقت کسی پہ نہ لے، بہت مشکل وقت ہوتا ہے، انتہائی مشکل ترین وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ تو ماں جی فرماتی ہیں میرے پاس کوئی کھجور، 2 کھجوریں تھیں یا 3 کھجوریں تھیں، میں نے اس کو دے دی۔ اس نے ایک کھجور ایک بچی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بچی کو دے دی، ایک اس نے جو ہے نا خود کھا لی اور منہ میں ڈال دی۔ فرمایا کہ جلدی سے، بچیاں بھوکھی تھیں بیچاری، جلدی سے انہوں نے کھجور کھائی، دوبارہ یوں نا ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ماں نے وہ منہ کے اندر رکھی ہوئی کھجور نکال کے 2 ٹکڑے کر کے وہ بھی اپنی بچیوں کو دے دی۔ اب بظاہر یہ 2 یا 3 کھجور کے دانے تھے جی جو حضرت عائشہ صدیقہ نے دیے۔ اس جیسے غریب بندے کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کھجور کا دانہ بھی دے دیا جائے اور خلوص دل کے ساتھ دے دیا جائے، یقین کیجئے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ اسی کے بدلے میں انسان کے گناہ معاف کر کے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ احتیاط کرنی ہے۔ آج ہمارے ہاں خود تو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مالداروں کے بچے اتنا کھا جاتے ہیں کہ ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، رو رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں غریبوں کے بچوں کا حال یہ حال ہوتا ہے کہ بیچاروں کو روٹی نہیں ملتی، بھوک کی وجہ سے وہ رات کو رو رو کے سو جاتے ہیں۔ تو احساس یہ کرنا ہے، اللہ نہ کرے یہ حالت ہمارے اوپر ہوتی تو ہم پہ کیا گزرتی، تو جو ہم پہ گزرتی نا ان کے اوپر بھی وہی گزر رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ تو بہرحال 3 کام کرنے ہیں، جس کے پاس لباس نہیں اس کو کپڑا لے کے دینا، جس کے پاس کھانا نہیں اس کو کھانا دینا، جس کے پاس پانی کا انتظام نہیں اس کے لیے پانی کا انتظام کرنا۔ اللہ کپڑے کے بدلے میں جنت کا ریشمی لباس عطا فرمائیں گے، کھانے کے بدلے میں جنت کے پھل عطا فرمائیں گے، اور پانی کے بدلے میں جنت کی شراب عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔